آج کا مضمون ہمارا موضوع ہے جو وہ خطوط نویسی ہے، یعنی خط لکھنا۔ خطوط نگاری بھی کہتے ہیں، خطوط نویسی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک انشا پردازی یعنی تحریر کی ایک شکل ہے، اور یہ اس کی تعریف جو لکھی ہوئی ہے، اور فنی اعتبار کے لحاظ سے ایک ایسی صنف نثر ہے جس میں شخصی جذبات کا بے تکلفی کے ساتھ اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، جاننے والوں کو بے تکلفی بالکل کھلے ڈلے انداز سے اپنے اظہار خیال کرنا، اپنے حالات بتانا، ان کے حالات پوچھنا، خیر و عافیت دریافت کرنا۔ آج کل کا جو واٹس ایپ ہے یا جو ٹیکسٹ میسیجنگ ایپس ہیں، یہ اس کی جدید شکل ہے۔ پرانے زمانے میں خطوط جو تھے ایک دوسرے کے حال چال پوچھنے کے لیے استعمال کیے ہوتے تھے، یہ صنف استعمال ہوتی تھی۔ تو خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ ہم اس ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، لیکن ایک دوسرے سے کو اپنے جذبات سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف ہدایات، یہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ اسکرین شاٹ ایک لیا ہوا ہے، تصویر لی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہدایات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا ایک اوپر ہیڈنگ دیا جاتا ہے، یہ نیچے ایک پیٹرن بنایا گیا ہے، امتحانی مرکز ہے، اور اس کے بعد القاب لکھنے ہیں، پیارے ابا جان وغیرہ، اور باقی یہ اس طرح کر لیں جیسے مرضی کر لیں۔ اس میں بنیادی طور پہ آپ امتحانی مرکز لکھیے اور الف ب جیم لکھ دیں، اس کے نیچے امتحانی مرکز الف ب جیم لکھ دیجئے، اور اس کے ساتھ آپ تاریخ لکھ دیجئے اوپر شروع میں ہی۔ اس کی تاریخ اوپر لکھی جاتی ہے، نیچے القاب لکھنا ہے، پیارے ابا جان، محترم والد صاحب بھی لکھا جا سکتا ہے، پیارے بھائی جان بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو ایک متروک یعنی ترک شدہ ایک صنف ہے اردو ادب میں۔ اب تو بہت ہی کم لوگ خطوط لکھتے ہیں۔ خطوط کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، دفتری خطوط ہوتے ہیں، عام خطوط ہوتے ہیں، یہ لکھی ہیں اوپر اقسام۔ خطوط کی اقسام نجی ہیں، پرائیویٹ، یہ دوستوں کو لکھے جاتے ہیں۔ سرکاری خطوط ہوتے ہیں، یہ آج کل چلتے ہیں البتہ ہمارے ہاں، یہ ہوتے ہیں۔ پھر عمومی خطوط، عام خط جو ہوتے ہیں، ان کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، اور وہ بعض اوقات یہ کسی اخبار کو کسی زمانے میں لوگ لکھا کرتے تھے کہ یہ معاشرے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، تو یہ آپ کے اخبار میں یہ ہونا چاہیے، تو یہ اس کا ایک پیٹرن بھی نیچے دیا گیا ہے، آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک کہہ لیں 8 نمبر کا، ویسے تو یہ ٹاپک جو ہے یہ سیکنڈ ایئر کا ہے ٹاپک، اور سیکنڈ ایئر میں 8 نمبر کا خط آتا ہے۔ آج کل آپ بیتی کی جگہ پہ اس کو ریپلیس کر دیا، یہ فرسٹ ایئر کا ٹاپک ہی نہیں ہے، یعنی فرسٹ ایئر کا یہ مضمون ہی نہیں ہے ہمارا۔ لیکن اب اگر انہوں نے فرسٹ ایئر میں اس کو دے دیا ہے تو ہم اس کو فرسٹ ایئر میں پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کا اگر آئے گا تو یہ 5 نمبر کا آئے گا، اور اگر یہ سیکنڈ ایئر میں آئے گا تو یہ 8 نمبر کا آئے گا۔ نمبروں کا آپ کو یقیناً پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آئے گا فرسٹ ایئر میں تو یہ آخری 2 سوالوں میں سے ایک ہوگا، اور اگر سیکنڈ ایئر میں آئے گا تب بھی یہ آخری 2 سوالوں میں سے ہی ایک ہوگا۔ تو یہ چند ایک یہاں پہ رسمی خطوط بھی لکھے ہوئے ہیں، چند ایک خطوط لکھے ہوئے ہیں آپ کی کتابوں میں، یہ اکثر خطوط لکھے ہوئے ہیں۔ اس کو میں کتاب آلریڈی یہ لیکچر میں یہ بھی دے چکا ہوں آپ کو کلاس کے اندر، تو یہ ایک آسان ہے، اس میں کچھ ہدایات بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں جس کو سکرول کر کے آپ کو یعنی انلارج کر کے دکھا رہا ہوں، تو یہ اس کو بھی آپ فالو کر لیں۔ بنیادی طور پہ اس کا جو متن ہوتا ہے، متن جسے انگریزی میں ہم کانٹینٹ کہہ لیں، وہ درست ہونا چاہیے، تو باقی تقریباً یہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ ای شیٹ پہ اس کی جو جگہ بنی ہوتی ہے اس پر لکھ دیں تو فرسٹ ایئر کے 5 نمبر ہیں اس کے، اگر فرسٹ ایئر میں آتا ہے تو۔ ویسے یہ 9 10 میں جس طرح اگر آپ کو پیٹرن کا آپ لکھتے آ رہے ہیں، اگر آپ ویسے لکھنا چاہیں وہ بھی درست ہے، یہ جو ہے یہ بھی درست ہے۔ فرسٹ ایئر میں آئے تو 5 نمبر کا ہے، سیکنڈ ایئر میں آئے تو اس کو تھوڑا طویل کر لیں تو یہ 8 نمبر کا ہو جائے گا۔ تو بس موضوع چونکہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان تھا، تو اس کا لیکچر آج اتنا ہی رکھیں گے۔ یہ میں آلریڈی پڑھا چکا ہوں، کوئی سوال ہوگا تو ہم اسی کلاس روم میں ڈسکس کر لیں گے۔